باتیں فضول ہیں، یہ عبادت کے طریقے فضول ہیں. عبادت ایک ہی ہے اور ایک ہی طریقے سے ہے. سنیے گا آپ جملہ. کہا یہ رکوع، یہ سجدہ، یہ قیام کیوں کرتے ہو؟ علماء کہتے ہیں کہ جو کرۂ ارض ہے، یہ جو زمین ہے، اس پر 3 قسم کی مخلوقات ہوتی ہیں. آیت ذہن میں رکھنا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ نے انسانوں کے باپ کو خلیفہ بنایا اور پھر دنیا والوں کو کہا دنیا میں 3 قسم کی اس کرۂ ارض پر مخلوق بنائی ہے. ایک وہ ہے جو 2 قدموں پہ چلتی ہے، ایک وہ ہے جو 4 قدموں پہ چلتی ہے، ایک وہ ہے جو رینگتے ہوئے چلتی ہے. بچوں کے لیے آسان کر رہا ہوں. ایک وہ ہے جو قیام کی حالت میں چلتی ہے، ایک وہ ہے جو رکوع کی حالت میں چلتی ہے، ایک وہ ہے جو سجدے کی حالت میں چلتی ہے. اب اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا اور ان سب کا نمائندہ بنایا اور اس کا دعویٰ نماز میں کروا کر بتا دیا. جو 2 پاؤں پہ چلتا ہے تو ان کی نمائندگی بھی کر رہا ہے، جو 4 پاؤں پہ چلتے ہیں تو ان کی نمائندگی بھی کر رہا ہے، جو رینگتے ہوئے چلتے ہیں تو ان کی نمائندگی بھی کر رہا ہے. رو کے جملہ دے رہا ہوں. اب نماز ہر کوئی نہیں پڑھتا، وہ پڑھتا ہے جسے اللہ نمائندہ بناتا ہے. یہ اور ذہن میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جب نماز پڑھو نا تو سمجھا کرو کہ تمہارے پیچھے ساری مخلوقیں ہیں عرض کی. جب قیام کرو تو سوچا کرو کہ وہ مخلوق ہے جو 2 پاؤں پہ ہے. جب رکوع کرو تو سوچا کرو وہ مخلوق ہے جو 4 پاؤں پہ ہے. پھر جب سجدہ کرو تو وہ سوچا کرو جو ساری مخلوق تمہارے پیدل پہ چل کر اس کی بارگاہ میں جا رہی ہے. سن رہے ہیں یہ جملے؟ یہ نماز ہر بندے کے نصیب میں نہیں ہے. اور یہ بڑا لطیف جملے ہیں. یہ آپ کے سماعتوں کی نظر اس لیے کر رہا ہوں کہ لفظ عبادت پہ بات آئی ہے. اچھا، اور ایک مسئلہ جو مجھے بارہا کہا بھی گیا، اس کے بارے میں گفتگو کر لیجیے. سن لیں، یہ بڑے کام کی گفتگو ہے نوجوان دوستوں کے لیے. حضور دعا دے دیجیے گا. اب سب سے زیادہ ہماری قوم پریشان ہے فجر کی نماز سے. ایسی بات ہے کہ مغرب اور عشاء میں 50 کی تعداد ہوتی ہے. اور سن رہے ہیں جملے؟ میں سطح فہم سے اتر کر گفتگو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن تک یہ باتیں پہنچا دی جائیں. بھائی ظہر اور عصر میں لوگ 15-20، فجر میں اکیلا مولوی ہے نا گفتگو ایسے. فجر میں صرف ایک اکیلا اور پیچھے وہ جو اذان دینے آتا ہے. اب یہ فجر سے بہت زیادہ تنگ ہے. اور آپ خالی تنگ نہیں ہیں، ایک بندہ مولا کی بارگاہ میں بھی چلا گیا. مولا مغرب پڑھتا ہوں، عشاء پڑھتا ہوں، ظہر پڑھتا ہوں، عصر، یہ فجر کی واجب ہو گئی ہے. بھائی سوچنے کی گفتگو ہے نا. اور یاد رکھا کریں، ان گفتگو کو محفوظ کیا کریں اور معرفت کے ساتھ پڑھا کریں. جتنی معرفت کے ساتھ پڑھیں گے اتنی عبادت میں بلندی ہوگی. سن رکھے نا یہ جملے؟ میں نتیجے دینے کا آتی ہوں، نتیجہ دے رہا ہوں. مولا سے پوچھا، مختلف روایات ہیں، مولا سے پوچھا کہ یہ فجر کی نماز کیوں ہے؟ کون ہے جو بتائے گا مولا کے علاوہ؟ اچھا، یہ ایسے نہیں پوچھا، یہ میں امام نکی مولا سے پوچھا. جب امام مولا سے پوچھا نا، اور یہ اکیلے بھی پوچھا، دربار میں پوچھا. اور یہ حالی یہ سن رہے ہیں جملے میں بیان کر رہا ہوں. یہ اچھا بات آپ بر صغیر کی ہے تو بر صغیر کی کر دوں. ایک وقت تھا میرے امام نکی مولا کے زمانے میں جب بر صغیر میں بڑے بڑے جادوگر ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے. اور ملعون نے، بادشاہ نے بلایا کہ جادوگروں کو بلاؤں گا اور اولاد علی کو ڈراؤں گا. جو ہے حضرات کی، اس نے دربار میں بلایا اور ایک مرتبہ میرے بادشاہ مولا کو دربار میں بلایا اور کہا کہ ان کو بھی بلا دیجیے. اور کہا کہ بھائی کچھ جادوگر آئے ہیں اور ان کے بارے میں ان کی ہدایت کرنی ہے. سن رہے ہیں یہ جملے؟ بھائی میں پوری بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن تک محفوظ ہو جائے. جب میرے مولا گئے نا تو اس نے کہا کہ بھائی بڑے جادوگر آئے ہیں انڈیا سے. ہند کہا جاتا ہے اس وقت روایات میں لکھا، ہند سے آئے. ہندوستان پاکستان اور انڈیا دونوں کو ہندوستان کہتے ہیں پہلے بٹوارے سے. سن رہے ہیں جملے؟ یہ بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ان کے ذہن میں محفوظ رہے. بڑے جادوگر آئے ہیں. میرے مولا کے آگے دسترخوان بچھایا اور کہا کہ کھانا کھائیں. میرے مولا نے روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ روٹی آگے کی طرف چلے گی. اب اتنے میں وہ اشارہ کر چکا تھا اپنے جادوگروں کو کہ بھائی جو ہی
مولا بیٹھے تو ان کے ساتھ شرارت کر سن رہے ہیں. اب روٹی آگے چلی گئی. مولا نے کہا جو بھی ہے باز آ جائے. ہاں 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 کیا نفاست ہے میرے مولا کی. اسے کہتے ہیں وقت کا امام. راز بھی رکھا اور ایک مرتبہ حجت بھی تمام کر دی. میرے مولا نے کہا جو بھی ہے باز آ جائے. ایک مرتبہ پھر مولا نے ہاتھ بڑھایا, دوبارہ وہی عمل ہوا. میرے مولا نے کہا اس دربار میں لوگ شرفا کی زبان نہیں سمجھتے. آئے ہائے ہائے تم نے خیبر سنا ہے لیکن میں تمہیں دسترخوان پر علی سنانے جا رہا ہوں. اتنے میں جب تیسری مرتبہ اس جادوگر نے چاہا کہ میں مولا کے دسترخوان سے روٹی کھینچوں, میرے مولا نے ایک مرتبہ تصویر میں لگے ہوئے شیر کو دیکھ کر کہا تیرے مولا کی توہین ہو رہی ہے, تو برداشت کر رہا ہے. مولا نے کہا نہیں. وہ قالین سے شیر برآمد ہوا, اس نے اس جادوگر کو نگل لیا اور ایک مرتبہ مولا کے قدموں میں آ کر کہنے لگا تو کہے تو متوکل کو بھی کھا جاؤں. پیچھے رہ گیا. حیدری تو کہے تو متوکل کو بھی کھا جاؤ. یہ کہنا تھا کہ سارے کے سارے ڈر گئے, ایسے ہی ڈرے جیسے خیبر میں علی کی تلوار سے ڈر گئے تھے. وہاں تلوار تھی, یہاں اعجاز تھا. اتنے میں جب پریشان ہو کر کہنے لگا ایک مرتبہ شیر کو میرے مولا نے حکم دیا تو واپس اسی تصویر میں چلا جا. واپس اسی تصویر میں چلا گیا. بادشاہ تھا لیکن امام کے قدموں پر گر کے کہنے لگا اے مولا شیر تو چلا گیا, میرا جادوگر کہاں ہے, میرا جادوگر تو لٹا دو. اتنے میں مولا نے کہا تو نے ہمارے بارے میں نہیں پڑھا یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. اگر موسیٰ نے وہ جادوگروں کی رسیاں واپس کی ہوتی میں بھی تیرا جادوگر واپس کر دیتا. آسان لفظوں میں کہوں تو مولا نے کہا جہاں فرعون کے جادوگروں کی رسیاں ہیں وہیں تیرا جادوگر ہے. اب اس مجمع میں سن رہے ہیں اچھا سنیے گا اور پھر التماس سے دعا. اب ایک مرتبہ اسی مجمع میں ایک بندہ کھڑا تھا اور اس کے دل میں بغض علی تھا اور وہ اٹھ کر کہنے لگا سلونی سلونی پوچھو جو مجھ سے پوچھنا ہے. سن رہے ہیں نا جملے, یہ محفوظ کیجئے گا, بڑے لطیف جملے ہیں. ایک مرتبہ جب سلونی کا دعویٰ کیا تو ایک مرتبہ مجمع سے ایک بندہ اٹھ کے کہنے لگا آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو چاہوں پوچھ لوں. جو ہے بندرات کی جو چاہوں پوچھ لوں. آگے سے کہنے لگا ہاں جو چاہتے ہو پوچھ لو. ایک مرتبہ وہ تھا تکیے میں لیکن اس کے جملوں سے لگ رہا تھا علی والا ہے. اور یہ علی والوں کی عادت ہے کہ جہاں بھی علی کا دشمن دیکھیں دبوچ لیتے ہیں. ایک مرتبہ اٹھ کے کہنے لگے اچھا یہ بتا تو سلونی کا دعویٰ کر رہا ہے کیا حج واجب ہے. عجیب سوال ہے بھائی, حج تو ہر کسی کو پتا ہے واجب ہے. کہا اگر سب پہ واجب ہے تو کیا آدم پہ بھی واجب ہے. حیدری پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے. اتنا پریشان تو وہ سوال کرنے والا بھی نہیں تھا اور نہ جواب دینے والا تھا. آپ سے سوال نہیں ہے, اس سے سوال تھا کہ بھائی آدم پہ بھی حج واجب ہے. آپ کو کہنے لگا بھائی آدم تو دیکھا ہی نہیں, بھائی آدم واجب بھی ہوگا اور تھا وہ مولا کا ملنگ. کہنے لگا اب ٹر پھر نہیں کرنی, تھا یا نہیں تھا. سن رہے ہیں جملوں کو, تھا یا نہیں تھا. کہنے لگا تھا. اس نے سوچا بھائی اسے کیا پتا, یہ بھی میرے. اچھا کہا اگر تھا تو پھر حج میں ایک کام ہوتا ہے کہ حج کرنے کے بعد بال کاٹنے پڑتے ہیں. اگر آدم نے حج کیا ہے تو آدم کے بال کس نے کاٹے ہیں. آئے آئے پتہ نہیں بیدار ہے یا آپ نہیں بیدار. اب وہ پریشان ہو گیا, اس نے کہا آدم تو مل گئے, یہ نائی کہاں سے لاؤں گا. جو ہے بندرات کی سارا مجمع پریشان ہو گیا اور کہنے لگا بھائی مجھے تو نہیں پتا کہ آدم نے بال کاٹے ہیں یا نہیں کاٹے. بال نہیں کاٹے تو حج نہیں ہوا, اگر بال کاٹے ہیں تو کاٹنے والا کون تھا. اتنے میں سارے خاموش تھے. وہی بولا جو ممبر سلونی کا وارث تھا. میرے مولا نے کہا اگر جاننا چاہتے ہو تو میں بتاؤں, جاننا چاہتے ہو تو میں بتاؤں. مولا نے کہا ہاں آدم نے حج کیا تھا, پہلا خانہ کعبہ بھی آدم نے بنایا تھا, اس نے طواف بھی کیا تھا. سارے قدموں میں گر کے کہنے لگے بال کس نے کاٹے. کہا اللہ نے جبرائیل کو بھیجا تھا, ہاتھ میں یاقوت دیا تھا,
خالی یہ نہیں بتایا، مولا نے یہ بھی بتایا کہ حرم کی حدود کیا ہے۔ سن رہے ہیں؟ بس اسی مجمع میں ایک بندہ لگے ہاتھوں سوال کرنے لگا۔ کبھی کبھی مولوی مل جاتا ہے نا تو لگے ہاتھوں سوال کر دیں۔ اس نے کہا لگے ہاتھوں سوال کر دو، جہاں روکا تھا مولا پھر بتائیے یہ فجر کی نماز کیوں واجب ہے؟ اب سوچو اچھا خود کتنا پریشان ہوگا بیچارہ فجر کی نماز سے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا قرآن کہہ رہا ہے کہ عبادت سے وہ غافل ہوتا ہے جو مشرک ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں عبادت کی تنگی ہے تو آپ کے دل میں شرک کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا عبادت تو وہی ہے جو قلب سے کی جائے۔ ایک مرتبہ میرے مولا سے پوچھا، سن رہے ہیں یہ آپ کے قرآن کی بات ہے، فجر کی نماز کیوں واجب ہے؟ ان لفظوں کو سنیے گا اور لطف آئے گا آپ کو فجر کی نماز کا۔ میرے مولا نے کہا کہ جب اللہ نے آدم کو زمین پر بھیجا، یہ آدم کے حج کرنے کی بات نہیں، آدم کے حج سے پہلے کی بات ہے۔ جب زمین پر آدم آیا، آدم نے کہا وہاں تو جنت تھی، وہاں تو روشنی تھی، وہاں تو مجھے بڑی آسائش مل رہی تھی، یہ کیسی جگہ ہے؟ تاریکی ہی تاریکی ہے۔ آدم پوری رات استغفار کرتے رہے، اتنے میں آدم نے دیکھا کہ ایک طرف سے روشنی نمودار ہو رہی ہے جسے صبح صادق کہتے ہیں، وہ دیکھ کر آدم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور ایک مرتبہ وہی اللہ نے اولاد آدم پہ وہ نماز واجب کر دی اور کہا کہ تیرا یہ شکر مجھے پسند ہے، اب قیامت تک تیری اولاد 2 رکعت فجر پڑھے گی۔ سورہ پہنچ گئی ہے بات۔ اور یہ جو صبح ہے نا اور ایک رات کی نماز ہے جو مغرب پڑھتے ہیں، یہ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، والقرآن الفجر اور غسق اللیل۔ یہ رات اور صبح کا بڑا تعلق ہے۔ صبح کو نمودار ہوتے دیکھو، عبادت کرو رات، اور بچوں یاد رکھو، یہ ذہن میں باتیں یاد رکھنا، 2 چیزوں کے درمیان زندگی ہے، ایک موت، دوسری موت، اور درمیان میں ہے زندگی۔ اس درمیانی زندگی میں وہی کرنا ہے جو سجدوں 2 سجدوں میں کرتے ہو، استغفار، کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں۔ یہ لفظ کی تصدیق میرے مولا کے جملے سے ہوتی ہے۔ جب بھی میرے مولا کو کہا گیا آپ رسول کے بھائی، آپ زہرا کے شوہر، آپ جنت کے سردار، میرے مولا علی کہا کرتے میں تو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ یہ استغفار کی ایک قسم ہے کہ اپنے آپ کو عاجز کرنا، اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھنا، اور یہی انسانیت کا درس ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اور یہ جو آج جس مولا کی شہادت کے لیے آپ آئے ہیں نا، ان مولا اور علی مولا کے بارے میں یہ کامن روایات ملتی ہیں کہ 1,000 رکعت نماز میرے مولا پڑھا کرتے تھے رات کو، 1,000 رکعت، اور عبادت کو بوجھ سمجھ کر نہیں۔ ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی تھکا ہو، سوچ رہا ہو گھر جانا ہے، اسے فرش اعلیٰ کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں بیٹھا ہے، اسے نہیں پتا، خدا کی قسم نہیں پتا۔ تو اور اگر میرا عقیدہ سننا چاہتے ہو تو میں اپنا عقیدہ آپ کو بتا رہا ہوں، ہر پڑھنے کے لحاظ سے نہیں۔ اگر اللہ مجھے آخری 2 سانسیں دے تو وہ 2 سانسیں میں مجلس حسین میں گزاروں گا، اور اگر مجھے 1 لمحہ دے پیدا کرنے کے بعد اور موت دے دے تو وہ لمحہ میں مجلس حسین میں گزاروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں حسین آیا ہے، یہاں شفاعت آئی ہے۔ بس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن آپ کا آنا ہمارے قبول فرمائے، بانیان کی محنت قبول فرمائے۔ گواہ ہے تاریخ نے اتنے ظلم لکھے، اتنے ستم لکھے، لیکن کسی تاریخ کے مورخ میں اتنی طاقت نہیں کہ کسی نے لکھا ہو کہ حسین کے سجاد کی 1 نماز بھی قضا ہوئی ہے۔ کسی نے یہ لکھا ہو کہ مولا حسین کا وہ بیٹا کہ جس نے بڑے مصائب دیکھے ہیں، اس نے کسی بازار میں نماز قضا کر دی، اس نے کسی مقتل میں نماز قضا کر دی ہو، اور نماز واجب ہو جا نماز تہجد تو حسین کی بہن نے بھی قضا نہیں کی۔ اور یہ میں لفظ کہوں وہ معصوم ہستیاں ہیں، وہ ہماری